بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. صدق الله العلي العظيم. بر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان کریم، جا رہا ہے ماہ رحمت ماہ رمضان کریم. ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان کریم. اس مہینے میں خدا نے ہم کو ہے مہمان کیا. اس مہینے میں ہمیں درس قرآن کا دیا. دینے والا اب ہے فرقت ماہ رمضان کریم. ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان کریم. اس مہینے میں خدا نے کھول کے در کھول کر خود میں آنے کی دعوت کی ہم کو بول کر. جا رہا ہے دیکھ جنت ماہ رمضان کریم. ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان کریم. رات کو سحری میں جاگے اور نماز شب پڑھی. اس مہینے میں بہت کو کی بری عادت گئی. دے گیا اپنی عبادت ماہ رمضان کریم. ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان کریم. ایک آیت کے وز قرآن کا پایا سوال
خالق کون و مکان تحفہ دیا ہے لاجواب دیکھ فطرت میں تلاوت دیکھ فطرت میں تلاوت ماہ رمضان قریب ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان قریب التجائے رب عالم کر رہا ہے نذیر چاہنے والے نبیوں آل کے میں نذیر زندگی بھر دے گا رحمت زندگی بھر دے گا رحمت ماہ رمضان غریب ہو رہا ہے ہم سے رخصت ماہ رمضان قریب محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے مرحوم نثار حسین محمد علی راجانی، مرحوم قاسم علی حسن علی مرزا، مرحومہ سغرا بانو عبد الحسین، مرحوم شبیر علی قاسم علی مرزا، مرحومہ بلقیس بانو قاسم علی مرزا، مرحومہ سعیدہ مشتاق علی، مرحوم عبد الحسین نظر علی، مرحومہ فاطمہ بانو عبد الحسین، مرحوم علی حسین بوٹاچ، مرحومہ خیر النساء عبد الحسین، مرحوم وزیر علی بادامی، مرحوم محمد اقبال بھوجانی اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی ارواح کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، شب 28 ماہ رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے، یا یوں کہیے کہ جمعۃ الوداع کی شب ہے، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس شب کی گھڑیوں کو ضائع نہ کیا جائے اور جس حد تک ہو سکے پروردگار کی عبادت میں یہ لمحات صرف کیے جائیں۔ نہیں معلوم اگلے برس یہ مقدس راتیں، یہ مقدس ایام ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہ جیسے اللہ کے رسول آخری شب جمعہ سے، آخری جمعہ سے، جمعۃ الوداع سے یہ دعا پڑھنے کی تاکید کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس ماہ رمضان المبارک کو، ان روزوں کو ہمارا آخری زمانہ نہ قرار دے، اور اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے، آخری روزے ہیں، تو ہمیں ان افراد میں قرار دے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ عزیزان گرامی، لہٰذا جس حد تک ہو سکے مفاتیح الجنان اور دیگر کتب دعاؤں کے آپ کے پاس موجود ہوگے انشاءاللہ، تو کوشش کیجئے کہ جس حد تک ہو سکے ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ اور آخری چند ساعتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، لہٰذا کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ان شبوں کے، ان راتوں کے، ان دنوں کے فیوز و برکات حاصل کیے جا سکے۔ مفاہیم سورہ عنکبوت کے اعتبار سے انشاءاللہ آج ہمارا آخری درس ہوگا، کل ایک ہماری گفتگو ہے، لیکن ارادہ یہ کہ جس حد تک آج سورہ عنکبوت کے حوالے سے بیان ہو جائے اسے وہیں پر انشاءاللہ ختم کیا جائے گا، اور جو ہماری ایک آخری گفتگو رہ جائے گی اس گفتگو میں وداع ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے تو ہم گفتگو کرتے بھی ہیں اور سنتے ہوئے بھی آئیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ذرا ہم یہ معلوم کریں کہ وداع ماہ رمضان کس انداز میں کیا جانا چاہیے، ماہ رمضان کو الوداع کیسے کہنا چاہیے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا ختم ہونا اور عید کا آنا، عید کیسے گزارنی چاہیے اور عید کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام باتیں اور کچھ حصہ انشاءاللہ امام سید سجاد کی دعا کا بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل ہماری بات پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اسحاق و یعقوب کی خوشخبری دی، اور ابراہیم کی ذریت میں پروردگار نے نبوت کو رکھا، کتاب کو رکھا، اور دنیا میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی زحمتوں کا، ان کی کوششوں کا اجر دیا، اور آخرت میں جناب ابراہیم کو صالحین میں پروردگار نے قرار دیا۔ آج اسی کی اگلی آیت سے تذکرہ شروع کرتے ہیں، جناب لوط کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ جناب لوط کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ کہا گیا تھا، عرض کیا گیا تھا کہ جناب لوط جناب ابراہیم کی خالہ کے بیٹے اور جناب ابراہیم کی زوجہ کے بھائی تھے، اور جناب لوط کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جس بستی میں جناب لوط تبلیغ کر رہے تھے، پروردگار کا پیغام پہنچا رہے تھے، وہ اس بستی کا نام سدوم بیان کیا جاتا ہے، کہ جس پر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوا، اور آج وہ ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔ ڈیڈ سی جو ہمیں نظر آتا ہے، جو سمندر ہے، جو بحر مردار بھی کہلاتا ہے،
وہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب لوط کی قوم آباد ہوا کرتی تھی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلُوطًا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشہ، اور ہم نے بھیجا لوط کو کہ جب جناب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو تم لوگ، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے ساری خدائی کے لوگوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ جناب لوط کی قوم کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ لواط میں سرگرم رہتی تھی، اور یہ ایسی برائی ہے کہ خود جناب لوط اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو تم سے پہلے کبھی کسی نے انجام نہیں دیا، یعنی اس چیز کا، اس بے حیائی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ جناب لوط کی قوم کی طرف سے ہوئی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کی طرف گرتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو؟ یہاں پر دو تفاسیر بیان کی جاتی ہے، دو ترجمے بیان کیے جاتے کہ پہلا ترجمہ جو اس آیت کے حصے کا کیا گیا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم مردوں کی طرف گرتے ہو اور اپنی نسل کو منقطع کر دیتے ہو، اور دوسرا ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، پہلی بات الگ ہے اور دوسری بات الگ ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ قوم لوط کی دوسری برائی تھی کہ جو ان میں عادت پائی جاتی تھی کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے رہزنی کر لیا کرتے تھے، ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کی چیزوں کو غصب کر لیا کرتے تھے، یہ بھی ان میں برائی پائی جاتی تھی۔ اور فقط وہ یہ برائی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی محفلوں میں ان برائی کے حوالے سے بیان کرتے تھے یا اپنی محفلوں میں دیگر بری حرکتیں کرتے تھے، دونوں ترجمے پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ فقط برائی نہیں کرتے تھے بلکہ جتنی برائیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کا عمل قبیح ہو کہ جسے قرآن مجید نے تذکرہ کیا، یا ان کا یہ رہزنی کرنا ہو، یا دیگر جو جرائم ہے، جو گناہ ہے وہ کرنا، اور محفل میں اس کا برملا اظہار کرنا، یا ایسی محفل کا انعقاد کرنا کہ جو منکر پر مبنی ہو، جہاں برائیاں ہوتی ہو، جہاں بے حیائی ہوتی ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ برائیاں جناب لوط کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جناب لوط کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ قالو، وہ لوگ یہ کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ، کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ، ہم پر اللہ کا عذاب نازل کروا دو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم واقعاً یہ کہتے ہو کہ اگر برا عمل انجام دے گا تو انسان تو پروردگار کی طرف سے عذاب الہی نازل ہو جائے گا، پروردگار کی طرف سے سزا ملے گی، اگر واقعاً تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی نازل کروا دو۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں ایک رخ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جناب لوط کی جہاں برائی بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں کیا خامیاں پائی جاتی تھی اور کیا غلطی ہوتی تھی، جو برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، بہرحال یہ تمام ایسی برائیاں ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ہمیں برملا اظہار ہوتی ہوئی نظر آ رہی، بلکہ ایسی برائیاں کہ کچھ معاشروں میں انہیں باقاعدہ لیگلائز کیا جا رہا۔ بہرحال اس حوالے سے تذکرہ نہیں کرنا، ایک اور رخ کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ رخ یہ ہے کہ انسان برائی کرتا ہے، جب انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو یہ انسان کا ایک گناہ ہوا کرتا، اور جب اس گناہ کا اظہار کیا کرتا ہے تو خود یہ اظہار گناہ بھی خود ایک گناہ بن جایا کرتا ہے،
یعنی بالفرض اگر کوئی شخص کسی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو ایک مرتبہ یہ راز اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان ہے. پروردگار نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی. یعنی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر افراد دوسرے لوگوں کی برائیوں کے بارے میں بیان کریں، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کی برائی بیان کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کھا لی، تو یہ تمام چیزیں کسی کے گناہوں کو اجاگر کرنا یہ تو قطعاً حرام ہے. کیونکہ پروردگار عالم خود ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو یہ بندہ کون ہوتا ہے کہ دوسرے افراد کے عیبوں کو جنہیں پروردگار نے چھپایا ہوا ہے اسے لوگوں کے سامنے آشکار کر دے. تو جس طریقے سے پروردگار دوسروں کے عیوب کو چھپانے والا ہے، اس طریقے سے اس بندے کے عیوب کو، اس کے عیبوں کو بھی چھپانے والا ہے. تو جہاں پروردگار عالم یہ اجازت نہیں دیتا کہ بندہ کسی اور کے عیب بیان کر لے کسی کے سامنے، پروردگار یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ بندہ خود اپنے عیب دوسروں کے سامنے بیان کر لے. اب بالفرض کوئی برائی پائی جاتی ہے انسان میں، انسان نماز نہیں پڑھتا، بالفرض روزہ نہیں رکھتا، تو یہ ایک طرف ایک گناہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی، گناہ مل گیا. روزہ نہیں رکھا، بہرحال بڑے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ترک وجوب کر رہا. لیکن وہ بندہ برملا اظہار کرے کہ میں تو روزہ نہیں رکھتا، اس میں اب شرمانے کی کیا بات ہے، نہیں رکھتا تو نہیں رکھتا. اب اس طرح سے اظہار کرنا یہ گناہ پہ مصر ہونا ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا ہے تو یہ ایک اور گناہ بن جایا کرتا ہے. یعنی روزہ نہیں رکھا وہ ایک گناہ، اور اس کا اظہار کرنا یہ دوسرا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے دیگر گناہ کے حوالے سے کہ انسان گناہ انجام دے رہا ہے وہ ایک گناہ ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. قوم لوط کے حوالے سے کیا بیان ہوا کہ یہ گناہ بھی کیا کرتے تھے، غلط کام بھی کیا کرتے تھے، غلط کاریاں کیا کرتے تھے، اور اپنی محافل میں اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. جب جناب لوط کی قوم نے جناب لوط کو یہ جواب دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی نازل کروا دو. قال، تو جناب لوط نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ بار الہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں، ان فاسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر. جب جناب لوط نے یہ کہا تو پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو جناب ابراہیم کے پاس بھیجا. یعنی پہلے وہ جناب ابراہیم کے پاس گئے، جناب ابراہیم کو بشارت دینے کے لیے گئے تھے، کہ جس حوالے سے پروردگار تذکرہ فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے ابراہیم کے پاس گئے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر. یہ کس چیز سے خوشخبری لے کر گئے تھے؟ جناب اسحاق کی خوشخبری لے کر گئے تھے کہ پروردگار کی طرف سے تمہیں اسحاق عطا ہونے والے ہیں، تمہیں اسحاق ملیں گے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اور دیگر آیات میں بھی سورہ ہود وغیرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ خوشخبری جو دی گئی تھی جناب سارہ کے سامنے دی گئی تھی. یعنی جناب سارہ کے سامنے خوشخبری دی جا رہی ہے. کچھ روایتوں کے مطابق جناب ابراہیم کا سن 100 برس سے زیادہ ہے، جناب سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے سامنے یہ خوشخبری دی جا رہی. تو روایت میں ملتا ہے اور آیت میں بھی باقاعدہ اس بات کا بیان ہے کہ جناب سارہ ہنسنے لگی، کہا کہ اس ایج میں بھلا مجھے یہ اولاد کہاں سے عطا ہوگی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ پروردگار کی قدرت میں ہر چیز ممکن ہے. تو یہ جب خوشخبری لے کر آئے فرشتے، اب یہاں پر تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ جناب ابراہیم نے ان رسولوں کی، ان خبر دینے والوں کی، ان فرشتوں کی مہمان نوازی کی، اس لیے انسانی روپ میں آئے تھے، انسانی بھیس میں آئے تھے. جناب ابراہیم نے ان کے لیے گائے کے بچے کا گوشت بھون کے پکا کے پیش کیا. اب جبریل امین بھی وہاں پر موجود تھے. جبریل امین کہتے ہیں کہ اے خلیل خدا ابراہیم، اے ابراہیم، ہم اس وقت تک اس کھانے کو تناول نہ کریں گے کہ جب تک آپ اس کی قیمت ہمیں نہیں بتائیں گے. جناب ابراہیم نے کہا اچھا اگر تم قیمت جاننا ہی چاہتے ہو تو اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ. تو جب یہ بات جناب جبریل نے سنی تھی تو اس وقت جو ساتھ میں فرشتے موجود تھے ان سے جناب جبریل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس شخص کے لیے سزاوار ہے کہ انہیں پروردگار عالم اپنا خلیل کہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا
کہ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، کہ جب ہمارے خبر دینے والے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے بشارت لے کر، قالوا، ان فرشتوں نے کہا، انا مہلکو اہل هذه القریۃ، کہ ہم اس قریے یعنی جو جناب لوط کا علاقہ ہے، جناب لوط کی بستی ہے، اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان پر پروردگار عالم کا عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا کانوا من الظالمین، ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ اس بستی کے جو باسی ہے، اس بستی کے جو رہنے والے ہیں وہ ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ ظالمین ہیں، لہٰذا ہم ان پر پروردگار عالم کا عذاب نازل کر رہے ہیں۔ قال، جناب ابراہیم نے کہا، ان فیہا لوطا، اس قوم میں لوط بھی تو موجود ہے، لوط بھی تو ہے، کیا اس قوم میں جو لوط موجود ہے، لوط کو بھی دیگر باسیوں کے ساتھ آپ ان پر بھی عذاب نازل کر دیں گے؟ قرآن مجید نے یہاں پر دوسرے سوروں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم باقاعدہ اس فرشتوں سے بحث کر رہے ہیں، اور بحث کرنے کا مقصد یہ کہ جناب ابراہیم نہیں چاہتے کہ اس بستی پر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہو جائے، لیکن ان فرشتوں نے جواب یہی دیا تھا کہ ہم وہ جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پروردگار نے حکم دیا ہے، اور ہم ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے۔ بہرحال یہاں پر جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں نے کہا کہ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون موجود ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم جناب لوط کو بھی نجات دے دیں گے، جناب لوط کو بھی نجات عطا کریں گے، انہیں بھی بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی بچا لیں گے، ان کی فیملی کو بھی بچا لیں گے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی پوری فیملی کو ہم بچا لیں گے سوائے جناب لوط کی زوجہ کے، نبی خدا کی زوجہ ہے، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی قرآن مجید یہ بیان کر رہا کہ اگر زوجہ نبی بھی گنہگار ہو، زوجہ نبی بھی پیچھے رہنے والی ہو، تو نوح کی زوجہ بھی کشتی میں سوار ہونے سے رہ جاتی ہے، اور لوط کی زوجہ بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، کہ جب وہ فرشتے جناب لوط کے پاس پہنچے، سِیَّ بِهِمْ، تو ان کے آنے سے جناب لوط غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جناب لوط کے جو یہ مہمان بن کے آئے تھے فرشتے، ان سے جناب لوط کا دل تنگ ہو گیا، یعنی دل میں ایک پریشانی، ایک بات آ گئی۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، تو وہ فرشتوں نے جناب لوط سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور نہ ہی آپ پریشان ہوئیے، آپ غم نہ کریں۔ اب اس غم کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ جو فرشتے تھے خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں آئے تھے، ان کے بھیس میں آئے تھے، لہٰذا جناب لوط کو یہ خوف تھا کہ کہیں ان فرشتوں پر جو ہماری قوم ہے وہ حملہ نہ کر دے، اور وہ جناب لوط کے پاس جو فرشتے آئے تھے، جناب لوط اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اکیلے اتنی بڑی قوم کے سامنے۔ اور دوسری سوروں میں صراحتاً اس کا تذکرہ بھی ہے کہ باقاعدہ وہ قوم والے آئے تھے، افراد جناب لوط کے دروازے پہ جمع ہوئے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ فرشتے ان کی تحویل میں دے دیے جائیں، لیکن ان فرشتوں نے کہا، کیا کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے، ولا تحزن، اور نہ ہی غم کیجیے، ان منجوک و اہلک، کہ ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، و اہلک، اور آپ کے اہل کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی نجات دینے والے ہیں، الا امرأتک، سوائے آپ کی عورت کے، آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی یہاں پر دوسری مرتبہ پروردگار کی طرف سے تذکرہ ہو رہا۔ پہلے جناب ابراہیم کے سامنے بیان ہوا کہ سوائے اس عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اور یہاں جناب لوط کے سامنے بیان ہو رہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو نجات دے دیں گے، لیکن آپ کی اس زوجہ کو نجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ان منزلون علی هذه القریۃ الرجزا من السماء بما كانوا یفسقون، کہ ہم نازل کرنے والے ہیں اس قریے، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب الہی کو آسمان سے ہم نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا،
یفسقون، اور یہ اس لیے عذاب نازل ہو رہا ہے کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فسق و فجور کرتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے، اس بدکاریوں کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور پروردگار فرما رہا ہے کہ بتحقیق میں نے چھوڑ دیا اس واقعے میں آیت کو، کھلی ہوئی نشانی کو، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے کہ جو تعقل کرنے والی ہے، سوچنے سمجھنے والی ہے۔ یعنی پروردگار عذاب کو بھی آیت الہی کہہ رہا ہے، اور اس جگہ کو پروردگار نے نشانی بنا دیا، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا، بحر مردار کو، ڈیڈ سی کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ آج بھی اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو عذاب الہی کے اثرات کو محسوس کرتا ہے، یعنی پروردگار نے اس علاقے پر اس انداز میں عذاب نازل کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین میں جناب ابراہیم ان کے بھائی یعنی ان کی برادری کے، یعنی جو خاندان ابراہیم تھا ان کی برادری کے شعیب کو ہم نے بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو پس جناب شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کی امید رکھو، روز قیامت کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی تین چیزوں کی جناب شعیب نے اپنی قوم کو دعوت دی مدین میں۔ پہلی چیز کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، خدائے واحد و یکتا کی عبادت کرو۔ پہلی دعوت جناب لوط کی طرف سے یہ دی گئی۔ دوسری کہ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ آخرت کی امید رکھو، روز آخرت کی امید رکھو، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر تم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی، اگر تمہاری دنیا میں برے کام ہوں گے تو اس کے بدلے میں تمہیں عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو پس قوم شعیب نے بھی جناب شعیب کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پروردگار عالم نے انہیں زلزلے کے جھٹکے میں انہیں ڈال دیا، یعنی ان پر جو عذاب الہی ہے کہ ان پر زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ لوگ اپنے گھر میں اس عذاب کے نتیجے میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی جب قوم شعیب نے پروردگار عالم کی بات نہیں مانی تو پروردگار عالم کی طرف سے ان پر زلزلے کا عذاب آیا، اور تقریباً یہی وہ عذاب ہے کہ جو جناب لوط کی قوم پہ بھی آیا، کہ روایت میں ملتا ہے کہ ان پر بھی زلزلہ آیا اور آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ باتیں تھی، کچھ مفاہیم تھے سورہ عنکبوت کے کہ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس سورہ میں جو اب تک بیان ہوا ایک حوصلہ دیا جا رہا ہے مکے کے رہنے والوں کو، اللہ کے رسول کو، تازہ مسلمانوں کو، کہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، امتحانات سے دل شکستہ نہ ہونا، بلکہ امید ہمیشہ قائم رکھنا۔ مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، یعنی وقت لگے گا لیکن ایک نہ ایک دن تمہاری یہ مشکلیں آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں کفار کی طرف یہ سرزنش بھی کی گئی کہ ابھی تم پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو، ابھی تم پروردگار کے مقابلے میں آ رہے ہو، لیکن جب پروردگار کی جو گرفت ہے، یہ پروردگار اس رسی کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے کھینچے گا تو تم پروردگار سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، یہ اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آخری ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے
गुनाहों भरे दामन के साथ। दिल चाह रहा है कि ऐसा वास्ता लेकर परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हूँ कि जिसके एहतराम में ख़ुद अल्लाह के रसूल अपने मकाम से खड़े हो जाया करते थे, आगे बढ़ते थे, अपनी बेटी की पेशानी का बोसा देते थे, उन्हें अपने मकाम पे बिठाया करते थे। और कैसा एहतराम था जनाब सैयदा का, रिवायत में मिलता है कि जब भी अल्लाह के रसूल फजर की नमाज के लिए आते, पहले दरवाज़े सैयदा के बाहर खड़े होते और इस अंदाज में सलाम क्या करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, अस्सलामु अलैकुम या मअदिन रिसाला व या महबतल वही। और कैसा दरवाज़ा है ये कि मलकुल मौत जैसा फरिश्ता भी बग़ैर इज़्न इस चौखट को पार नहीं कर सकता। अज़ादारों, रिवायत आपके जहनों में मौजूद होगी कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पे मौजूद है, जनाब सैयदा की आंखों से आंसू जारी है, अल्लाह के रसूल की आंखें खुलती है, कहते हैं कि ऐ बेटी, तुझे तो मालूम है कि तेरा रोना मुझे अज़ियत देता है, आखिर तेरे रोने का सबब क्या है। अज़ादारों, जनाब सैयदा फरमाती है, बाबा न जाने दरवाजे पे कोई साइल आया है, मैंने बारहा कहा कि मेरा बाबा बीमार है लेकिन वो जाने को तैयार नहीं, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेटी, ये तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत जैसा फरिश्ता भी बगैर इजाज़त तेरी इस चौखट को पार नहीं करता। हाथ जोड़ के कहूँगा, या रसूल अल्लाह, आज आप दर सैयदा की ये फजीलत बयान कर रहे हैं, अभी आपकी कब्र की मिट्टी खुश्क ना हुई होगी कि इस दर के एहतराम को पामाल किया जाएगा। इस दर पे मुसलमान आएंगे, लकड़ियाँ लेकर आएंगे, आग जलाने का सामान लाएंगे, इस दरवाजे से आग के शोले बुलंद हो गए, सैयदा का पहलू शिकस्ता हो जाएगा, मोहसिन शहीद हो जाएंगे, सैयदा के चेहरे पे तमाचा लगाया जाएगा, अली के गले में रस्सियां बांध के मदीने की गलियों में फिर अला व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाही ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बार इला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, जनाब सैयदा का वास्ता, हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बार इलाह जनाब सैयदा का वास्ता, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। बार इलाह जनाब सैयदा का वास्ता, माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब जुमा है, हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। बार इलाह, नहीं मालूम अगला माह रमज़ानुल मुबारक पा सके या नहीं पा सके, बार इलाह अपनी रहमतों से हमारे दामन को भर दे। बार इलाह तमाम मोमिन और मोमिनात की मुश्किलात को, परेशानियों को आसान फरमा दे, तमाम की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा दे। बार इलाह जो भी मोमिन और मोमिनात बे औलाद है, औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है, बार इलाह जनाब सैयदा के पहलू शिकस्ता का वास्ता कि उनकी मुरादों को पूरा कर दे, तमाम बीमारों को शिफायाब फरमा। बार इलाह अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, क़ल्ब मुतहर इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहूम गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, रज़ा हुसैन गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, ज़ैनब भाई ज़ोजे गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, फातिमा भाई हाजी भाई, हसन अली, निशात नूरानी, अशरफुन्निसा बिनते बच्चू भाई, गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा भाई, मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, जहरा भाई, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, रहमतुल्लाह, अनवर अली, ज़िया जामनगरी, अल्लाह रखा भाई, मुनव्वर अली, गुलाम अली, शब्बीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सुगरा भाई बिनते नज़र अली, नरगिस बान खातून बिनते नज़र अली, हसीना भाई, फ़िदा हुसैन, अमीना भाई, अल्लाह रखा, साबिरा भाई बिनते अब्दुल हुसैन, अशरफुन्निसा बिनते राजन प्रधान, जरीना भाई, गुलाम हुसैन, बंदे खुदा के मरहुमीन, मरहूम अकबर अली, मासूम अली, अकबर अली वज़ीर, रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, हुसैन अली अलादीन पूनावाला, जरीना भाई फाजल, रुकैया भाई, मोहम्मद अली यावर मेहदी, हुसैन अली पूनावाला, फातिमा भाई, रजब अली अमीरी, मोहम्मद रज़ा, मुख्तार अली राजानी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जैना भाई ज़ोजे हबीब भाई, रुकैया भाई जीवन, अकबर अली सोमानी, अनवर अली सोमानी, मंसूरा ज़ोजे अनवर सोमानी, हमीदा भाई नज़र अली, ज़ेरा भाई मामदानी, शब्बीर अली खोजा, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शिरीन भाई नूर मोहम्मद, शेरवानू पीर भाई, अव्वल भाई ज़ोजे पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई ज़ोजे पीर भाई, शाकिर हुसैन, गुलाम हुसैन,
خیر النساء بنت فدا حسین زوج شاکر محمد حسین غلام علی محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم اور کریم عبد الکریم والجی منیرہ بنت پیار علی سراج عبد الرسول بچو علی ملجم ممدانی زینب بھائی بنت سلیمان شہبانو رحمت اللہ فدا حسین کھوجا نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا رفیق احمد کھوجا فاطمہ بھائی جیراد نسیم صادق علی دلشاد کھوجا راولیہ فیملی کے مرحومین فاطمہ بی بنت احمد علی فدا حسین نور محمد حیمانی محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی حسین کرمانی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی حیمانی گلبانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت نور محمد دالا افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی حبیب قاسم منوری حیدر علی حبیب قاسم منوری محمد حسین بہادر علی بھجانی زہرا خاتون کرم علی نایانی یوسف علی مرچن سریہ سلطانہ مرچن علی رضا محسن علی بھجانی قمر النساء محمد حسین شعبان علی دامجی شہربانو محمد علی لونگیا والا فضل بھائی مولدینہ شہربانو علی محمد سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل امیر علی بھائی محبوب علی امیر علی طاہرہ بنت اکبر علی حسین اکبر علی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زبار حسین محمد حسین برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو بنت نور محمد کنیز بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بھائی اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فاطمہ زیرہ بنت سمیہ فدا حسین قاسم علی سغرا بھائی خان محمد علی اکبر فدا حسین راجانی علی حسین فدا حسین راجانی قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین حیدر علی محسن معصومہ اللہ رکھا احمد علی حاجی جیراج شیرین بانو بنت سلیمان راجپر رجب علی احمد علی اشرف النساء بنت راجن پردان غلام علی نور محمد رضا حسین محمد علی ڈایا اکبر علی حاجی وانجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ سلمہ محمد حسین بالو بھائی تمام علماء عزام مرحومین تمام مراجعین کرام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد